بکرے کو ذبح کر دیا تھا، بیچاری کی کنڈیشن بہت ہی پور تھی، اور دیکھو مجھے یہی شک تھا کہ اس کے نا لیور کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا، اس کے نا فیس پہ سویلنگ ہونی شروع ہو گئی تھی، اور یہ دیکھیں چلے اس کے لیے آسانی ہو گیا، چلا گیا بیچارہ۔ یہ بلی بھی اللہ کو پیاری ہوگی، ابھی یہ کھیل رہی تھی، یہاں سے باہر آئی ہے اور کتوں کے ہاتھوں اس کا کام تمام ہو گیا بیچاری۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ برا ٹائم چل رہا ہے، اللہ پاک بس برے ٹائم سے، برے دن سے، بری رات سے حفاظت فرمائے، پناہ مانگنی چاہیے۔ کل ایک بکرا تو ذبح کیا نا، بلی بھی مر گئی رات کو، اور آج صبح ہمیں ایک نیا ہی پرابلم بن گیا۔ یہ مایا کا کیڑ ہے نا، یہ میل ہے، رات کو میرے سامنے اس نے اتنا اچھا دودھ پیا نا، جب سے یہ پیدا ہوا نا میں نے ایک دو مرتبہ یاسین بھائی کے ساتھ جا کے اسے دودھ پلایا، ورنہ یاسین بھائی خود بھی دودھ پلا رہے تھے۔ رات کو میں ایسے اچانک گیا ہوں ساتھ، میرے سامنے اس نے اچھا خاصا دودھ پیا ہے۔ صبح یاسین بھائی ہم اٹھے، نماز وغیرہ پڑھی، یاسین بھائی لائٹیں بند کرنے گئے تو انہوں نے بتایا کہ جی بچہ جو نا بالکل اکڑا پڑا ہے۔ میں گیا ہوں تو بالکل میں نے دیکھا نا ایسے بالکل جیسے مرے ہوئے بندے کا یا جانور کا جسم نہیں اکڑا ہوتا، اس طرح اکڑا ہوا تھا۔ ابھی بھی دیکھیں یہ چل نہیں پا رہا ہے نا، تھوڑا سا یہ چلتا ہے تو یہ گر جاتا ہے۔ اس کی پچھلی ٹانگیں بالکل اکڑی ہوئی ہیں اور فولڈ ہی نہیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں اچانک اس سے کیا اٹیک ہوا ہے، سمجھ نہیں آتی، یہ بار بار گر جاتا ہے۔ دیکھیں نا، حالانکہ کل یہ بھاگا پھر رہا تھا، دوڑ رہا تھا، ماشاءاللہ اتنی جلدی یہ ہیلدی ہوا نا، میں بتا بھی رہا تھا آپ کو کہ ٹانگیں اس نے اتنی جلدی سیدھی کر لی۔ ابھی میرے خیال سے اتنا اچانک تو فلوپی کڈ سنڈروم ہی ہو سکتا ہے، اس پر اللہ کرے ایسا ہی ہو فلوپی کڈ ہو، کیونکہ اس کا ٹریٹمنٹ ایزی ہے اور اس سے اینیمل جو ہے وہ ریکور کر جاتے ہیں جو بچے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اور پرابلم ہوا اللہ نہ کرے تو پھر مسئلہ بننا ہے۔ ابھی صبح کوئی بھی ڈاکٹر بھی نہیں ہوگا اویلیبل، 8-9 بجے ڈاکٹر صاحب آئیں گے، ان کے پاس لے کے جائیں گے۔ ابھی اس سے میں نے فلوپی کڈ کا ٹریٹمنٹ کر دی ہے، اس کا سانس بھی بہت تیز چل رہا ہے، دل کی دھڑکن بہت تیز چل رہی ہے، اللہ کا شکر ہے ابھی تو یہ بیٹھ گیا، ورنہ پہلے یہ گر جاتا تھا، بالکل نہ لیٹ جاتا تھا، تو اسے میں اٹھا کے کھڑا کر رہا تھا۔ یہ دیکھ میں نے اسے نا فلوپی کڈ کے لیے پلایا میٹھا سوڈا پانی میں مکس کر کے نا، اور نمک ساتھ ڈال، پتہ نہیں یہ بچتا ہے یا نہیں۔ یہ دیکھا اس کی دل کی دھڑکن کتنی تیز ہے، یہ دیکھیے کس طرح اس کی جو ہے پسلیوں والی جگہ وہ پمپ ہو رہی ہے۔ یہ میرے دوست ہیں، بہت ہی پرانے دوست ہیں، 20-22 سال پرانے دوست ہیں ماشاءاللہ سے، حافظ محمد عاطف صاحب۔ قدرتی طور پہ یہ بھی ٹائم پہ آ گئے، یہ حافظ ہے نا، تو ان سے دعا کرواتے ہیں بیبی گوٹ کے لیے کہ اللہ کرے اللہ اس سے شفا عطا فرما دے۔ حافظ صاحب کیا حال ہے؟ دعا کر دیں حافظ صاحب۔ 3 گھنٹے ہو گئے بچے کو دوائی دی ہے نا، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہوا، اور یہ دیکھیں منہ سے سانس لے رہا ہے۔ دوسرا کیا نام لیتے ہیں، وہ بیچارے کی مدر پریشان ہو رہی ہے، وہ بلا رہی ہے اس سے کہ میرا بیٹا کدھر ہے۔ ٹمپریچر اس کا چیک کیا، 103.8 ہے ٹمپریچر، تو ہے اسے ہلکا سا، لیکن یہ اسٹول نہیں نا پاس کر رہا، یہ بھی ایک خطرے کی بات ہے۔ اب اسے ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کے جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا بتاتے ہیں۔ اب یاسین بھائی جنتر لینے گئے ہیں، ان بچوں کو جنتر ڈال کے نا پھر ہم نکل تو اور ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کرتے ہیں جا کے۔ جی تو پٹھورے کو لے کے گئے تھے ڈاکٹر صاحب کے پاس، ڈاکٹر صاحب نے دیکھا ہے اور ڈاکٹر صاحب نے 1-2 ٹیکے مکس کر کے لگائے ہیں اسے، اور جیسے ہی اسے ٹیکہ لگتا گیا ہے نا اسی دوران ایکسپائر ہو گیا، فوراً ہی ایکسپائر ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ بس ڈاکٹر صاحب نے کہا جی ٹیٹنس کا اٹیک ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کے مسل سٹف ہو گئے تھے، اور لگتا بھی ایسا ہے کہ اسے ٹیٹنس کا ہی اٹیک ہوا ہے۔ صبح جب دیکھا نا میں نے تو یہ بالکل فلیٹ پڑا ہوا تھا، اکڑا ہوا تھا، جس طرح مرا نہیں ہوتا ہے۔ تو میں نے تو سوچا فلوپی کڈ کا سین ہے تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جی اللہ کا حکم۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا جی باقیوں کی ٹیٹنس کی ویکسین کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹیٹنس ہوتا تو بہت ریئر، اور باقی ریئر ہوتا ہے، یہ پہلا کیس ہے ہماری لائف میں نا، تو اس طرح چلتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی نیا کیس نہ آیا ہی رہتا ہے اس فیلڈ میں نا، تو آپ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ ایکسپرٹ ہو گئے ہو۔ اور ابھی ٹیٹنس کی ویکسین ادھر اویلیبل بھی نہیں ہے، وہ کہہ رہے تھے پتہ کراؤں گا، تو پتہ نہیں ایسا کیوں ہے۔ وہ اس کی بہن بیٹھی ہوئی ہے، یہ سامنے اس کی مدر بیٹھی ہوئی، اور مجھے کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا کدھر ہے۔ اب میں اسے کیا بتاؤں کہ اس کا بیٹا تو چلا گیا اس دنیا سے، چلے اللہ اس کی بیٹی کی زندگی کرے،
تو اس کے ساتھ دل لگا لے گی. باقی میں اسے گھر لے آیا, میں نے کہا اسے ادھر رکھتے ہیں, شاید یہ زندہ ہو جائے نا دوبارہ, شاید یہ کومے میں چلا گیا. لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں یار, یہ ایکسپائر ہو گیا, کومے کی کنڈیشن اس طرح کی نہیں ہوتی. بکری کو جھولا چڑھایا تھا تاکہ اس کے دونوں بچوں کو نا برابر دودھ پلا سکیں, لیکن ابھی ایک تو چلا گیا, اس سے جھولا اس کا اتار دیا, اب اس کی پاٹ جو ہے نا وہ خود بخود دودھ پیتی رہے گی. تو پاکستان میں نا ٹیٹنس کی ویکسین ہے ہی نہیں ہے بھائی جان, یہ ریئر اٹیکس ہوتے ہیں, ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے مجھے. اور یہ پہلا جیسے میں نے آپ کو بتایا کیس ہے ہمارے نا فارم پہ. ابھی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا تو جو ویڈیو بنانے والا ڈاکٹر صاحب تھا وہ بتا رہے تھے کہ کہیں نہ زخم ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ٹیٹنس کا وائرس جو ہے نا یہ اندر داخل ہو جاتا ہے. تو ہم نے اس کا دیکھا, زخم تو کہیں نہیں, البتہ ناڑو سے میرے خیال سے چلا گیا ہوگا نا یہ جو ہے کیا نام لیتے ہیں وائرس. ناڑو نال ہی ہے, آگے خاص سنگڑا ناڑو سارا نال ہی ہے, کوئی زخم نہیں, کوئی کچھ نہیں ناڑو دے. در کان جدو آ ناڑو پٹ دیں نا کیونکہ مار کے تھوڑا آکڑ گیا ہوئے, زخم ہو جان, مر گیا ہوئے یا ٹھلا ہوئے. ہوں مر گیا نا, ہوں جسم ٹھلا ہو گیا. وہ جدو مر گیا ادو تو آکڑ جاندہ ہے. نہیں یہ ٹھلا ہے, چھڑ دے پھر نا جدو مار جائے ادو تو آکڑ جاندہ ہے. تے کومے چ تے نہیں گیا ہوا ہے. آکڑے گا ہوں نہیں آکڑنا انہیں, جسم ٹھنڈا ہو جائے گا پھر آکڑ جانا انہیں. پھر جسم میرا گرم ہے, کومے چ تے نہیں گیا ہوا ہے. مر گیا چلا دیکھو ਧੜਕਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਇਹਦੀ, ਧੜਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ. ਅੱਜ ਮਰਿਆ ਹੈ ਨਾ ਆ ਦੇਖੋ جسم ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਆਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ. اس کا نام میں نے نہیں تھا رکھا ابھی, لیکن میں اسے بادشاہ کہہ کے نہ پکارتا تھا. یہ سویا ہوتا تھا نا, میں کہتا تھا بادشاہ اٹھ جاؤ, سویا ہی رہتا تھا. میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا. چلے جی پکا ہی سو گیا. اب یہ اکڑ گیا جی, پہلے ڈھیلا تھا اس کا جسم, ابھی اکڑ گیا, ابھی کنفرم ہو گیا کہ یہ ڈیڈ ہے. میں نے سوچا شاید یہ معجزاتی طور پہ دوبارہ زندہ ہو جائے, شاید قومی میں ہو, لیکن یہ ایکسپائر ہو گیا, ابھی اکڑ گیا. تو اسے پھینک دیں گے ابھی باہر نا, اللہ کے سپورٹ کر دیں گے. یہ تھی آج کی ویڈیو, دعا میں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, ویڈیو کو لائک کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک السلام علیکم.